آیت الکرسی تیسرے پارے میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنا قرآن شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں اور سورہ بقرہ پہ آتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے آیت الکرسی کو سناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور جب اللہ رب العالمین قرآن شروع کرتے ہیں تو شروع میں بھی اللہ رب العالمین جو آیت اتارتے ہیں وہ اللہ رب العالمین پہلی آیت میں ہی اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک بہت چھوٹی سی آیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی اس آیت کے اندر اپنی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا پاورز ہیں، اور اس آیت کو ہم اس کی جو پاورز ہیں اس کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہوئے اور اللہ کی تعریف کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم محفوظ رہیں شیطان سے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تمہیں شیطان کا وسوسہ آئے تو تم مجھے یاد کر لیا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کو اتنی پاورز دے رکھی ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، وہ زندہ ہیں، وہ قائم ہیں، ان سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ میرا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہی صرف ذات ہے جو فیوچر بھی جانتی ہے، جو پاسٹ بھی جانتی ہے، جو پریزنٹ بھی جانتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب آیت الکرسی کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور جب دوسری آیت شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دین کے اندر تم سے کوئی سختی نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے، مرضی ہے کہ تم نے ان اللہ کے احکامات کو ماننا ہے کہ تم نے ان احکامات کو نہیں ماننا ہے، تمہاری مرضی ہے کہ تم نے بتوں کی پوجا کرنی ہے کہ تم نے ایک اللہ کی وحدانیت کو جان کر کے اس کی ہدایت کے اوپر چلنا ہے۔ پر اس آیت میں اللہ رب العالمین انسان کو کہتے ہیں کہ بت پرستی کرنا، تو اللہ رب العالمین بت پرستی کو ناپسند فرماتے، ان لوگوں کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں اور ان کی جگہ جہنم ہے۔ بت پرستی کے لیے ہمارے آگے بتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر پیسوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پیسے کی بت پرستی ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کمپٹیشن میں ہوتے ہیں اور ہم کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں تو بھی ہم ایک بت پرستی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں جو ابلیس نے کری تھی، اور ابلیس اس وجہ سے کفر میں آ گیا تھا۔ جب انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے تو انسان کی زندگی کے جو ہے وہ سٹیجز بدلتے رہتے ہیں، جیسے کوئی کسی فلم کا سیٹ بدل رہا ہو۔ آپ 12 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کا سیٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ 18 سال میں آتے ہیں تو آپ کا سیٹ چینج ہو جاتا ہے، آپ 25 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کا سیٹ پورا چینج ہو جاتا ہے، آپ نوکری پہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کر رہے تھے 12 سال کی عمر میں، وہ 12 سال کی عمر کا جو آپ کا سٹیج وہ ختم ہو گیا۔ اس وقت آپ سائیکل چلا رہے تھے، آپ کے دوست کپڑے ڈفرنٹ قسم کے پہنتے تھے، اب آپ ایک نئے سٹیج کے اندر آ گئے ہیں، اور آپ اس سٹیج کے اندر آ گئے اور آپ ایک ججمنٹ میں ہیں، اور اس ججمنٹ میں آپ نے اپنے اللہ کے احکامات کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین آیت الکرسی میں اپنی سبحان اللہ شان بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ ہماری امیجنیشن سے بیونڈ ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں ذکر فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو وہ نیچے اتارتے ہیں تو وہ آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری معاش کا اور تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا ہے، اور میں نے بھیجا کس لیے؟ تمہیں اپنی عبادت کے لیے۔ تو جب آپ نوکری پہ جا رہے ہیں اور اگر آپ اللہ کی عبادت کے ساتھ جا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، آپ کانشیسلی جا رہے ہیں اور آپ کانشیسلی واپس آ رہے ہیں، تو آپ اللہ کی عبادت میں ہیں اور اللہ کے احکامات کو مان رہے ہیں۔ آپ موسیٰ کی قوم جو ہے وہ اسرائیلی ہیں، اور اسرائیلیوں کی جو اللہ رب العالمین موسیٰ کی کہانی میں ذکر فرماتے ہیں کہ اسرائیلیوں کی ایشو یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کے اوپر اور اللہ کی باتوں کے اوپر ہر وقت کوشچن کرتے رہتے تھے، اور ناشکرے تھے، وہ جو کبھی سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ یہودی بن کر کے وہ آگے بڑھ گئے۔ جب وہ آگے بڑھے تو آگے بڑھنے میں انہوں نے جس چیز کو فالو کیا وہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے جوڈا، ان کی فالوئنگ کے پیچھے وہ چل پڑے، اور انہوں نے اس ریلیجن کو لے کر کے، دین ابراہیمی کو لے کر کے اس جگہ پر وہ لے گئے جہاں پر کہ وہ جوزم بن گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ ہر وقت سوال کرتے رہتے۔ اللہ رب العالمین کی سورہ بقرہ جب ختم ہونے جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنی یہ تعریف بیان کرتے ہیں، اور تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے احکامات اترنا شروع ہوتے ہیں پیسے دینے کے لیے، کہ تم کن کن کو پیسے دو، اپنے رشتہ داروں کو پیسے دو، اپنے لیے بس اتنا ہی پیسہ رکھو جتنی تمہاری ضرورت ہے، اوپر کچھ پیسہ ہے تمہارے پاس تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ رب العالمین کیا مثال دیتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ یہ جب تم میرے راہ میں خرچ کرتے ہو تو میں 1 کے 7 اور 7 کے 700 کر دیتا ہوں۔ وہ کب ڈالتے ہیں ہماری زندگی کے اندر وہ ہمیں یاد نہیں رہتا، لیکن ہماری زندگی، ہر ایک کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔
جہاں سے آپ نے شروع کیا ہوتا ہے آپ اس کے بعد آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. کسی بھی محفل میں آپ بیٹھیں گے تو ہر ایک کی سٹوری بہت سیڈ سٹوری ہے. جب ان کی سٹوری سٹارٹ ہوئی سب کی سٹوریاں سیڈ ہیں. کسی امیر کی اولاد کو اٹھا کر کے بھی پوچھیں گے تو وہ اپنی سیڈ سٹوری بتا دے گا کہ میرا باپ تو گھر میں ہوتا ہی نہیں تھا, اس کی بھی ایک سیڈ سٹوری ہوگی. تو سیڈ سٹوریاں سبھی کی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سسٹم کے اندر ڈال رکھا ہے, ہر ایک کو اس سسٹم میں ڈال رکھا ہے. آدم علیہ السلام کی کاوشوں سے لے کر کے آج تک ہر انسان آج کا انہی مشکلات سے گزرتا ہے, چاہے وہ کتنا بڑا بزنس مین ہو, چاہے وہ کوئی کتنا غریب آدمی ہو. اس کے چیلنجز اپنی زندگی کے حساب سے اسی طرح چلتے رہتے ہیں. عبادتیں اللہ رب العالمین نے کہی ہیں, ان کو چھوڑو نہیں اور ہر چیز کو اس کو لے کر چلو, اور اس قرآن کو پڑھو. اس قرآن کو پڑھو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ بہت بڑی کتاب ہے. ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی کتاب ہے. ایک رب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں شروع کیا کراتے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر اس کتاب کو ہم صحیح سے پڑھتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں اور اس میں عمل کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو سیدھا کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین اس دنیا میں صرف ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس زندگی کو سیدھے طریقے سے گزاریں, شکر ادا کریں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ جو کچھ بھی ہمارے اراؤنڈ ہے وہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اور یہ وہی نعمت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.